بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ تو آج کی ہماری دعا آف دا ڈے ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو مانگا کرتے تھے۔ تو وہ دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور دل کی مالداری چاہتا ہوں۔ اچھا جی، تو آج کی ویڈیو میں ہم دعا کے بارے میں بات کریں گے کہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیونکہ دعا ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں چھوٹی سے چھوٹی پریشانی ہے یا بڑے سے بڑا پہاڑ جتنا بھی غم، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، کیونکہ دعا کرنے سے بندے کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، بندے کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ اے اللہ میں غلام ہوں، تو مالک ہے، میں لینے والا ہوں، تو دینے والا ہے، میں تیرے آگے رونے والا ہوں اور تو زخموں پر مرہم رکھنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم دعا کا صحیح طریقہ سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کن الفاظ میں دعا کریں، دعا کے لیے کیا کیا ضروری ہے، دعا کا کیا انداز ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ جب آپ کو یہ ساری چیزیں پتا ہوں گی تو آپ اللہ تعالیٰ سے پوری لگن اور پورے یقین کے ساتھ دعا کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ تو بات کرتے ہیں کہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو دیکھیں، الحمدللہ دین اسلام ہر کام کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کے آداب سکھاتا ہے، ہمیں اس کے طور طریقے سکھاتا ہے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، نماز سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کے بعد آتی ہے کہ نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، نماز وقت پہ پڑھنی ہے، نماز پوری دل کی حضوری کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے حج، عمرہ، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، ہر چیز کے لیے اسلام ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں اس کی تہذیب و تمیز سکھاتا ہے کہ کون سا کام کس طریقے سے کتنی تہذیب و تمیز سے کرنا چاہیے۔ اور دعا مانگنا وہ بھی اس سے مانگنا جس کی شان سب سے بلند و بالا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو واحد ہے، جو اکیلا ایسی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی سکھاتا ہے کہ اس سے مانگنے کے انداز، اس سے مانگنے کے آداب کیسے ہونے چاہیے۔ تو دعا مانگتے وقت کے کچھ آداب ہیں، آپ ان آداب کے ساتھ دعا مانگنا شروع کریں، انشاءاللہ جلد از جلد آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو آداب دعا کچھ یوں ہے کہ جب بھی دعا مانگیں تو ہاتھوں کو آسمان کی جانب کھلا رکھیں، یعنی اپنے ہاتھوں کو اتنا اونچا رکھیں کہ وہ سینے کے سامنے ہو یا کندھوں تک، یعنی یا آپ کے چیسٹ تک ہوں یا آپ کے شولڈرز تک، اس سے اوپر اپنے ہاتھوں کو نہ لے کے جائیں، اور اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھیں، کیونکہ جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنا منہ قبلے کی طرف کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے جب ہم دعا کریں تو ہمارے ہاتھ آسمان کی سیدھ کی طرف کھلے ہوں۔ جس طریقے سے نماز کا قبلہ کعبہ شریف ہے، تو اسی طریقے سے دعا مانگتے ہاتھوں کا قبلہ آسمان ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھیں اور آسمان کی سیدھ پر رکھیں۔ دوران دعا ہاتھوں پر کوئی کپڑا حائل نہ ہونے دے، مطلب کوئی کپڑا یا کوئی دوپٹہ یا کوئی بھی رومال وغیرہ رکھ کر دعا کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ کی ہتھیلیاں کھلی ہوئی ہوں اور آسمان کی سیدھ میں ہو اور ہاتھوں پر کوئی کپڑا نہ ہو۔ دعا مانگنے سے پہلے درود پاک پڑھیں، تو کوشش کریں کہ دعا مانگنے سے پہلے بھی درود پاک پڑھیں اور دعا مانگنے کے بعد بھی درود پاک پڑھیں، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس دعا کے اول و آخر درود پاک نہیں پڑھا جاتا وہ دعا آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق ہو جاتی ہے، یعنی رک جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، مطلب اوپر نہیں پہنچ پاتی۔ تو کوشش کیا کریں کہ دعا کے اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ رو کر دعا مانگنے کی شروعات کیجیے۔ اگر رونا نہیں آ رہا تو ایسی شکل بنا لیجیے جیسے آپ رو رہے ہو، یعنی جس طریقے سے بچہ روتا ہے نا کسی چیز کے لیے، تو اسی طریقے سے اللہ کے آگے روئیں، اللہ تعالیٰ کے آگے ضد کریں۔ اور دعا مانگنے کے لیے ضروری ہے کہ پورے یقین کے ساتھ دعا کریں، اس یقین سے دعا مانگیں کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ایک بچے کی طرح ضد کر کے دعا کریں، پورے یقین کے ساتھ دعا کریں کہ آپ کو جو چیز آپ مانگ رہے ہیں تو وہ چیز آپ کو ضرور ملے گی، کیونکہ جب تک آپ کی دعا میں یقین نہیں ہوگا تب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے دل میں ذرا بھی خدشہ ہوا کہ پتہ نہیں جو میں مانگ رہی ہوں وہ مجھے ملے گا یا نہیں، یا پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، یا میری دعا کب قبول ہوگی، یا میری دعا ابھی تک نہیں قبول ہوئی، تو اس طرح کے خیالات سے اپنے دماغ کو آزاد کر دیں۔ بس دعا مانگیں، پوری یقین اور پورے صبر کے ساتھ مانگیں۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اس طریقے سے دعا مانگنا شروع کریں۔ پہلے درود شریف پڑھ لیجئے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین، جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکاریں،
اللہ تعالیٰ کو رو رو کر پکارنا شروع کر دیجیے کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رزاق، یا حی یا قیوم، یا سمیع، یا بصیر، یا مجیب، یا وہاب۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکاریے اور پھر اس کے بعد ان الفاظ میں دعا مانگنا شروع کریں کہ اے ساری کائنات کو بنانے والے خالق، اے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کرنے والے رب، اے غمزدوں کے غموں کو دور کرنے والے اللہ، اے ڈوبتوں کو بچانے والے مولائے کریم، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والے پروردگار، اے ہمارے عیبوں کو، ہمارے گندے گندے کاموں کو لوگوں سے چھپانے والے ستار العیوب، اے بگڑی بات کو پھر سے بنا دینے والے قادر، اے مظلوموں پر ہونے والے ظلموں کو دور کرنے والے رحمان، اے ناممکن کو ممکن کرنے والے قدیر، اے بے کسوں کی بے کسی کو دور کرنے والے رب، اے بچھڑوں کو پھر ملا دینے والے اللہ تعالیٰ، اے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والے جبار، اے ہمیں رزق دینے والے رازق، اے مشکل کے بعد آسانیاں دینے والے عادل، اے غم گساروں کے غموں کو سننے والے سمیع، اے بروں کو دیکھنے والے اور ان سے بدلہ لینے والے بصیر۔ دیکھ مولائے کریم، اس گنہگار نے اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں اٹھایا ہے، بے شک مولائے کریم یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھانے کے لائق نہیں، ان ہاتھوں نے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ ہاتھ کیا مولا، پورا کا پورا وجود ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک جسم کے ہر عضو نے گناہ کیے ہیں۔ اے مولا، یہ ہاتھ، یہ وجود اس لائق نہیں کہ تیرے سامنے رکھا جا سکے، تیرے سامنے اٹھایا جا سکے۔ بے شک مولا، یہ وجود بہت ہی گندا اور بہت ہی میلا ہے، لیکن میرے رب تیری رحمت اس سے کئی زیادہ وسیع ہے، تیری رحمت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، میرے گناہ بھی نہیں، حتیٰ کہ میرے گناہ بھی نہیں۔ تو رحمان و رحیم ہے، تو رحیم و کریم ہے مولا، تیری ذات رحم اور صرف رحم کرنے والی ہے، اور صرف رحم کرنے والی ہے۔ ہم نے سنا ہے مولا کہ تو ہمیں ہماری 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے، اور بے شک مولا دنیا میں صرف یہی ایک ایسی محبت ہے کہ جس کی محبت میں سچائی اور وفا ہے، اور وہ ہے ماں کی محبت۔ تو مولا، جب ایک ماں کی محبت ایسی ہے تو ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے میرے رب، تو پھر تیری محبت کا کیا عالم ہوگا۔ یہ تیری محبت ہی تو ہے مولا کہ ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود بھی تو ہمیں ہر نعمت سے نوازے جا رہا ہے۔ مولا، تیرا کروڑ شکر ہے کہ ہم سانس لے سکتے ہیں، ہم اچھے سے کھانا ہضم کر سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم چل پھر سکتے ہیں۔ مولا، اگر تو چاہتا تو ہمیں پیرالائز کر کے کسی ہاسپٹل میں بٹھا دیتا، ہمیں اپنے کاموں کے لیے لوگوں کا محتاج کر دیتا۔ بے شک مولا، اگر تو چاہتا تو ہمیں ہمارے گناہوں کی فوراً سزا دے دیتا، لیکن تیرا یہ کرم ہی تو ہے مولا کہ تو ہمیں بار بار توبہ کی مہلت دے رہا ہے۔ اے مولا، اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کی شام ہو جائے تو ہمیں بخش دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہم بہت گنہگار ہیں، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، تمام کے تمام گناہوں کو، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، اگلے بھی اور پچھلے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، تنہائی میں کیے گئے گناہ بھی اور محفل میں کیے گئے گناہ بھی۔ اے اللہ ہمارے ہر عیبوں کو ڈھانپ لے۔ یا مولا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ٹوٹا پھوٹا تجھ سے مانگا، اے مولا تو اس کا جواب دے دے، ہماری دعاؤں پر کن کہہ دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گناہوں کے دلدل میں پھنسنے سے بچا لے، ہمیں صحیح معائنوں میں مسلمان بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، ایک بنا دے، ہمیں لوگوں کے ساتھ برا کرنے سے بچا، ہمیں حرام سے بچا، ہمیں حق حلال والی روزی نصیب فرما، ہمیں سنت کی پیروی کرنے والا بنا، ہمیں ان بندوں میں شامل کر جو تیرے پسندیدہ ہیں، جن سے تو محبت کرتا ہے، جو تیرے محبوب ہیں۔ یا اللہ، ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، ہم پر اپنا فضل فرما، ہم پر اپنا کرم فرما۔ یا اللہ، تو ہمارے حال سے باخبر ہے، ہمارے درد اور ہماری تکلیف کو تجھ سے بہتر اور کوئی جاننے والا نہیں۔ اے اللہ پاک،
تو الخبیر ہے، تجھے تو ہر چیز کی خبر ہے۔ اے اللہ پاک تجھے تو میرے حال کی بھی خبر ہے۔ اے اللہ میرے حال پر رحم فرما۔ اے مولا کریم یقین کر میرا تیرے سوا کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں مولا۔ اگر تو ناراض ہوگا تو مولا ہم کس کے در پر جائیں گے؟ ہمارا کوئی نہیں سوائے تیرے، ہم تیرے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ ہمارا صرف ایک ہی رب ہے اور وہ ہے صرف اور صرف تو۔ ہمیں خالی نہ لوٹا مولا، ہمیں جو چاہیے اگر تو ہمیں دے دے گا تو تب بھی تیرے خزانے میں ایک سوئی کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں بہترین اور بڑھا چڑھا کے قبول فرما۔ یا اللہ تعالی جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ و نافلہ عطا فرما۔ اے اللہ پاک جو بے روزگار ہیں انہیں حق حلال والی روزی عطا فرما۔ یا جبار جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں سنتوں برے رشتے نصیب فرما۔ اے اللہ پاک جو بے اولاد ہیں انہیں نرینہ و نیک صالحین اولاد سے نواز دے۔ اے اللہ پاک ان کو اپنی اور اپنے ماں باپ کی فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو بے قصور جیلوں میں قید ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ جن مظلومین پر ظلم ہو رہا ہے ان کے حق میں انصاف کر دے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ ان دلوں کو چین عطا کر جو اندر ہی اندر تڑپ رہے ہیں، جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اے اللہ پاک جو اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ اے مولا جو لڑکا یا لڑکی شادی جیسے رشتے میں رہ کر بھی اپنے ہم سفر کو دھوکہ دے رہے ہیں تو انہیں ہدایت نصیب کر۔ اے اللہ پاک جن کے روٹھے ہیں انہیں منا دے، جن کے بچھڑے ہیں انہیں ملا دے۔ اے اللہ پاک جن مرحومین پر عذاب قبر طاری ہے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی بخشش کر دے۔ اے میرے مالک ہمارے ماں باپ پر رحم فرما۔ اے اللہ جس طرح ہمارے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا، اے اللہ پاک تو اسی طرح ان پر بھی اپنا رحم و کرم فرما۔ اے میرے مالک جو دعا لب پر آئی وہ بھی قبول فرما اور جو دل میں رہ گئی اے میرے مولا تو ہماری تمام تر جائز دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین یا الہی آمین۔ تو یہ ہے دعا مانگنے کا صحیح طریقہ، یہ ہے دعا مانگنے کے وہ الفاظ کہ اگر آپ ان آداب اور ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، الفاظ یہاں وہاں ہو سکتے ہیں، آپ اپنے الفاظوں میں بھی مانگ سکتے ہیں، مگر اگر آپ اس طریقے سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، درود پاک پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعا مانگنے کے جو اصول ہیں یعنی یقین کے ساتھ دعا مانگیں، دعا پورے اطمینان اور دل کی حضوری کے ساتھ مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو جھٹ سے لائک کر دیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ میری ویڈیوز پر کتنے لائکس آتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیچے کامنٹ باکس میں ایک دل چھوڑ دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کتنے لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی۔ ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل بیرا لیا کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ تک میرے چینل کی تمام اپڈیٹس بر وقت پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔